مقیم سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی سے ملنے گیلانی ہاؤس پہنچے۔ وفاق المدارس کے سیکرٹری جنرل مولانا حنیف جلندری نے بیٹے کے ہمراہ ملاقات کی۔ کہاں 4.25 سال تک وزارت عظمیٰ کا پروٹوکول اور کہاں اسی پرانے گھر میں واپسی، کتنا فرق محسوس ہوتا ہے؟ I feel my house is better than Prime Minister house. وہاں دل لگا یا نہیں لگا؟ وہاں دل لگتا نہیں، لگانا پڑتا ہے۔ جب مجھے کبھی کبھی میاں نواز شریف صاحب ملنے آتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ I have bad memories about the Prime Minister house. آپ وہاں کے بارے میں خوشگوار یادیں رکھتے ہیں یا ناخوشگوار؟ We had good memories, we had some difficult times. تو اس لیے no regrets. 1985 کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ آپ انتخابات میں حصہ نہیں لے رہے، دل تو چاہتا ہوگا کہ پھر الیکشن لڑیں؟ ریویو کے لیے میں جا رہا ہوں، وہ تو صرف اس لیے جا رہا ہوں کہ to put the record straight for the history. مگر اگر ریویو میں مجھے ریلیف مل بھی گیا تو میں آپ سے کانفیڈنس میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، میں الیکشن میں حصہ نہیں لوں گا۔ کیوں؟ چونکہ I've seen پار ویری کلوزلی، عزت سے گھر آ گئے ہیں تو یہی بہت ہے۔ بٹ آئی ول ورک فار مائی پارٹی۔ ملتان میں اربوں روپے کے ترقیاتی کام کروائے، شہر کی حالت بھی بدل دی، کیا عوام کا رسپانس بھی اتنا ہی مثبت ہے؟ یہ میری ذمہ داری تھی اور میں نے ذمہ داری نبھائی ہے۔ اب یہ عوام کا کام ہے، اس کو کیسے لیتے ہیں، نہیں لیتے تو مجھ سے اسے سروکار نہیں ہے۔ وزارت عظمیٰ کے پہلے 3 سال مسلم لیگ نون کی قیادت سے بہت اچھے تعلقات رہے، پھر ایسا کیا ہوا کہ معاملات کشیدہ ہو گئے؟ دیکھیں، کشیدگی تو ہماری کبھی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ ایک چینج آیا کہ ہماری کولیشن گورنمنٹ تھی پنجاب میں، اور وہ میرے پاس ایک مرتبہ لیڈر آف دا اپوزیشن، چیف منسٹر پنجاب اور اسحاق ڈار صاحب تشریف لائے کہ ہم آپ کا بہت ریگارڈ کرتے ہیں، لیڈرشپ بہت ریگارڈ کرتی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ اور ہم ان فیوچر پنجاب میں کولیشن نہ رہیں۔ پھر اس کے بعد تھوڑی سی کشیدگی آپ کہہ سکتے ہیں، مگر ناٹ ٹو دا ایکسٹینٹ کہ ہماری ریلیشن شپ میں کوئی فرق آیا ہو۔ یہ مگوئیاں کی جاتی ہیں کہ صدر زرداری سے آپ کے تعلقات ہمیشہ اچھے نہیں رہے، ان میں بہت اتار چڑھاؤ آتا رہا، حقیقت کیا ہے؟ ڈفرینس آف اوپینین آپ کہہ سکتے ہیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کے تعلقات خراب تھے۔ صدر سے کبھی نہ کبھی ناراضی تو ہوئی ہوگی؟ کبھی نہیں ہوئی۔ آپ ان کی ہر بات مان لیتے تھے؟ وہ بھی میری ہر بات مان لیتے تھے۔ زیادہ کس کی مانی جاتی تھی؟ نیچرلی میں پرائم منسٹر تھا تو امپلیمنٹ تو مجھے کرنا ہوتا ہے۔ اپنی وزارت عظمیٰ کی سب سے بڑی خوبی کیا سمجھتے ہیں؟ پارلیمنٹ کو بہت افیکٹو کر دیا تھا میں نے، اور آئی میڈ ایوری بڈی آنسریبل ٹو دا پارلیمنٹ۔ ایک بھی پولیٹیکل پریزنر نہیں تھا میرے دور اقتدار میں، تو یہ ایک معمولی بات نہیں ہے۔ 65 ایئرز میں ایسا ہوا نہیں تھا۔ اور خامی کیا؟ مجھے بڑا مانگے تانگے سے حکومت کرنی پڑتی تھی۔ آئی وش کہ میری سمپل میجورٹی ہوتی تو ہم دنیا کو بدل کے رکھ دیتے۔ الگ صوبے کے نعرے نے آپ کو اور پیپلز پارٹی کو جنوبی پنجاب میں کافی مقبولیت دی، لیکن حالیہ انتخاب میں یہ بڑے ایشو کے طور پر سامنے نہیں آیا، کیا آپ اسے سیاسی ناکامی نہیں سمجھتے؟ بہت سارے جو ایشوز ہیں جس پہ ہم نے کام کیے ہیں ان کی ہم ایڈ روزانہ آ رہے ہیں، تو انشاءاللہ یہ ساؤتھ کا بھی آئے گا، اینڈ اٹ از پارٹ آف آور مینیفیسٹو۔
پارٹی امیدواروں کے اجلاس کی صدارت کی۔ غیر ملکی صحافی کو انٹرویو دیا۔ We had an agenda before us that since there is a tremendous threat for security to the political forces who are considered to be moderate. آپ سابق وزیر اعظم ہیں، پیپلز پارٹی کے بڑے رہنما ہیں، لیکن حلقے تک محدود ہیں۔ آپ جنوبی پنجاب میں انتخابی مہم کیوں نہیں چلا رہے؟ وہ ضروری نہیں کہ بہت بڑے جلسوں سے بہت بڑے ووٹ ملے۔ دیکھیں، یہ ہماری ایک اسٹریٹجی ہے۔ آپ اور آپ کے بیٹوں پر کرپشن کے الزامات لگے، وقت کے ساتھ یہ تاثر گہرا ہوتا گیا اور یہ الزامات ٹھپے کی طرح آپ پر لگ گئے۔ کیا آپ کو محسوس نہیں ہوتا کہ ان کا زوردار جواب دینا چاہیے تھا؟ جو الزامات لگے they are still sub judice before the court. آپ کورٹ سے پہلے اس تاثر کو تو ختم کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، ہمارے جو کرم فرما تھے آپ لوگ، تو انہوں نے اس کو زیادہ زوردار کیا کہ شاید ہم الیکشن ہار جائیں گے، ہم الیکشن جیت گئے۔ تو کیا مستقبل میں آپ اس تاثر کو دور کرنے کی کوئی کوشش کریں گے؟ ہم عملاً دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیٹ دا کورٹ ڈیسیژن کم۔ ایلیگیشنز تو آپ دیکھیں، ایلیگیشنز تو چیف جسٹس پہ بھی لگے، ایلیگیشنز تو باقی لیڈروں پہ بھی لگتے رہتے ہیں۔ اب یہ بتائیں کہ جو اصغر خان کیس ہے اس پہ بھی تو ایلیگیشنز لگے، تو وہ تو ڈسپیل کر لیتے ہیں، ہم فقیر لوگ نہیں کر سکتے۔ کیا اس میں کیا وجہ ہے؟ آپ لوگ کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر آپ کوئلے کا کاروبار کریں گے، آپ کے ہاتھ کالے ہوں گے۔ آپ نے ایک بار پھر اپنے 2 بیٹوں اور ایک بھائی کو سیاسی میدان میں اتار دیا ہے۔ کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ کسی پارٹی ورکر کو ٹکٹ دلوا دیتے؟ آپ نے درست کہا ہے، مجھے یہی کرنا چاہیے تھا۔ آپ کو یاد ہوگا جب بائی الیکشنز ہو رہے تھے کہ آئی آفرڈ دا سیٹ ٹو مائی اون اوپوننٹ ٹو کنٹیسٹ NA 148 جو شاہ محمود صاحب نے وکیٹ کی، تو وہ نہیں لڑے، تو آئی لیفٹ ود نو چوائس، چونکہ پارٹی کے ساتھ آئی ہیڈ ٹو بی ایکسٹریملی فیئر۔ اور اسی طریقے سے آپ نے دیکھا بائی الیکشن ہوا جلال پور پیروالا سے، اور آپ کے لوگ یہاں موجود ہیں، ان سے پوچھیں کہ وہ مسلم لیگ نواز کی سٹنگ MP تھے، ان کی سیٹ پہ مقابلہ ہو رہا تھا۔ اگر میرا بھائی نہ لڑتا وہاں سے، کوئی دوسرا اگر نکال سکتا ہے تو آپ اپنی اسیسمنٹ یہاں سے پوچھ لیں ملتان سے۔ تھرڈلی، جو میری ذاتی سیٹ تھی، جب مجھے ڈسکوالیفائی کیا گیا تو مائی سن واز آلریڈی سٹنگ MP ہے، عبد القادر گیلانی فرام رحیم یار خان، ہی واز unopposed. He had to resign from MP and he contested the National Assembly seat جو میں چھوڑ رہا تھا۔ تو اس لیے میں نے اپنی جو سیٹ تھی، ذاتی سیٹ تھی، I had to give to my eldest son. تو اس لیے جو سیٹس اس وقت لڑ رہے ہیں وہ تو وہی ہیں جو سٹنگ MNs تھے یا سٹنگ MPs تھے۔ گیلانی خاندان کے کئی افراد نے پریس کانفرنس کر کے آپ سے علیحدگی اختیار کر لی، اس کا آپ کی اور آپ کے بیٹوں کی انتخابی مہم پر کتنا اثر پڑے گا؟ دیکھیں، میں ان کی بہت قدر کرتا ہوں، اور ان سے ہٹ کے بھی کئی گیلانی خاندان کے فرد ہیں جو کسی اور پارٹیوں میں بھی ہیں، ابھی وہ سارے اکٹھے نہیں ہوئے، کچھ آزاد کی مدد کر رہے ہیں، کوئی نون لیگ کی مدد کر رہے ہیں۔ کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ؟ نہیں، میں یہ نہیں کہ میں اس سے زیادہ کمنٹ نہیں کرنا چاہتا۔ یہی ان سے ڈبل کی تعداد میں لاسٹ ٹائم ان کو سپورٹ کیا تھا، اسد کو on PMLN ٹکٹ، اینڈ ہی لاسٹ۔ اب آزاد وہ لڑ رہے ہیں، تو اگر ان کی آدھی تعداد اگر ان کو سپورٹ کر رہی ہے تو آپ کچھ سمجھیں۔ ووٹ تو نظریاتی ہوتے ہیں، ووٹ تو پارٹی کے ہوتے ہیں۔ سب سے بڑی خوبی جو ہے وہ ان میں کنسسٹنسی ہے۔ ہی از فیئر ٹو ہز پروفیشن، ہی از فیئر ٹو ہز پیپل۔ وی آر ٹوگیدر ان پالیٹکس سنس 1983، تو ہم تو ایک دوسرے کی آنکھ بھی سمجھ لیتے ہیں۔ بیٹا عبد القادر گیلانی گھٹنوں کو چھو کر ملا۔ پوتے پوتیاں سلام کے لیے آئے۔
بیٹے حیدر گیلانی نے مشورہ کیا۔ آپ عرصہ دراز سے سیاست میں ہیں، اگلے الیکشن کا نتیجہ کیا دیکھتے ہیں؟ کون سی پارٹی جیتے گی؟ کتنی سیٹیں لے گی؟ You can wait for 10 days. اندازہ تو ہوگا، آپ اتنے سالوں سے پالیٹکس کر رہے ہیں، آپ تو فوراً پہلے مستقبل شناسی کر سکتے ہیں۔ کولیشن گورنمنٹ بنے گی اور کولیشن گورنمنٹ میں ہماری ایکسپرٹیز کی اگر کسی کو ضرورت پڑی تو ہم والنٹیئر کر سکتے ہیں۔ پیپلز پارٹی اگر کسی کو ہماری ایکسپرٹیز کی ضرورت پڑ جائے وگرنہ ہم خود اپنا گزارا خود کر لیں گے۔ آپ کی وزارت عظمیٰ کے پہلے 2-2.5 سال فوج سے بہت اچھے تعلقات رہے، آخری دنوں میں بہت برے۔ آپ کون سے دور کو بہتر سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، ہر دور برا نہیں ہوتا اور ہر دور اچھا بھی نہیں ہوتا، مکسڈ ماحول ہوتے ہیں، مگر آئی ہیڈ دا بیسٹ آف مائی ریلیشنز وتھ فوج۔ آخر میں کچھ خرابی نظر آئی؟ دیکھنے میں اور ہونے میں فرق ہوتا ہے۔ آپ نے پارلیمان میں تقریر کی، فوج کی طرف سے سیکٹری دفاع کے بارے میں رد عمل آیا، یہ تو ظاہری بات ہے۔ کسی کانٹیکسٹ میں بات کی ہوگی، دیٹ ڈزنٹ مین آئی ایم اگینسٹ آرمی، دیٹس مائی آرمی۔ بعد میں کوئی صلح صفائی ہوئی، معاملات ہوئے، مذاکرات ہوئے؟ دے آر دا پارٹ آف دا گورنمنٹ، تو وہ کوئی ڈفرینٹ بات تو نہیں تھی، تو دے ہیڈ ٹو ورک ود دا گورنمنٹ اینڈ وی ہیڈ اے گڈ ورکنگ ریلیشن شپ ود آل انسٹیٹیوشن۔ کیا وزارت عظمیٰ سے ہٹنے کے بعد بھی فوجی سربراہوں سے ملاقاتیں ہوئیں؟ جب میں نے لینا کچھ نہیں ہے تو میں کس چیز پہ مذاکرات کرتا؟ کھانوں پہ ہو جاتی ہے کبھی کبھی، پہچان جاتے ہیں ہم ایک دوسرے کو۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار سپریم کورٹ نے ایک وزیر اعظم کو نااہل قرار دیا، آپ نے یہ فیصلہ خوش دلی سے قبول کیا یا دل میں گلے شکوے ہیں؟ جو بھی فیصلہ آیا ہے آئی ایم ناٹ بیٹر، اور آپ نے میری کوئی تنقید بھی نہیں سنی ہوگی، اور اگر میں ریویو میں بھی جا رہا ہوں وہ میں اس لیے نہیں جا رہا کہ میں نے وزیر اعظم بننا ہے، میں صرف اس لیے جا رہا ہوں کہ جو ایڈیشنل فیکٹس بعد میں آئے اس کی روشنی میں میرا رائٹ بنتا تھا کہ آئی شوڈ گو فار اے ریویو، اینڈ ناؤ اٹس اپ ٹو دا جوڈیشری ٹو ٹیک اے ڈیسیژن ٹو پٹ دا ریکارڈ اسٹریٹ فار دا ہسٹری آف مائی کنٹری۔ آپ پیپلز پارٹی کے وہ واحد لیڈر ہیں جو صدر زرداری کے بہت قریب رہے، ان کی خوبی کیا ہے اور خامی کیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ صدر صاحب از اے چینج مین۔ پریویسلی ان کے بارے میں یہ کہہ سکتے تھے کہ شارٹ ٹیمپر یا کہہ سکتے تھے امپیشنٹ، مگر انہوں نے ان ایئرز میں ہی ڈیولپڈ گڈ ہیبٹس آف ٹالرنس، اور اپنے آپ کو انہوں نے بہت ٹھہراؤ میں رکھا اور لوگوں کی تنقید بھی برداشت کی، میڈیا کی بھی کی، اپوزیشن کی بھی کی، اور ان میں وینڈکٹیونیس نہیں رہی، تو دیٹس اے بگ چینج۔ اور خامی کیا دیکھی؟ خامی دیکھیں، انسان ہیں، پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہوتا، مگر ایسی نہیں جس کے لیے مطلب بہت زیادہ ایکسپریسو ہونے کی ضرورت ہو، وہ ایسی نہیں ہے۔